علیکم جی، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل پنڈی ٹاکیز. آپ کا دوست عمید آپ کے ساتھی کا دوستوں پاکستان کے سابق آل راؤنڈر اور اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے مینٹور شعیب ملک صاحب پاکستان کے ایک نجی چینل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. جب ان سے سوال کیا گیا کہ بھائی پاکستان کرکٹ دن بہ دن ڈاؤن فال کا شکار ہے, ہم کب پاکستان ٹیم کی خوشیاں دیکھیں گے, کب پاکستان ٹیم جو ہے صحیح ٹریک کے اوپر چلے گی, پاکستان ٹیم ہمیں کب جیت دکھائے گی. اور جیسا کہ ہمارے پڑوسی ملک ٹیم انڈیا اس وقت ہر جگہ پر ہر میدان کے اندر کرکٹ کے اندر جیت کے جھنڈے گاڑ رہی ہے, اور پاکستان ٹیم ڈے بائی ڈے اپنا ملک ہو, دبئی ہو یا پھر نیوزی لینڈ ہو, ڈاؤن فال کا شکار ہو رہی ہے. جی ہاں, آپ کو بتاتے چلیں اس کے اوپر شعیب ملک صاحب نے ایک بڑا لمبا تبصرہ کیا, وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. پھر میں آپ کے سامنے اپنا بھی تھوڑا سا انالیسس رکھوں گا. کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ شعیب ملک صاحب کی بات سے کتنا ایگری کرتے ہیں. چینل پہ نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں, ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ شعیب ملک صاحب جو کہ اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے مینٹور ہیں اور وہاں سے ایک اچھی خاصی سیلری لیتے ہیں, جبکہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس سیلری سے زیادہ جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کر کے اور ڈفرینٹ چیزوں سے کما لیتا ہوں. تو اگر آپ وہاں سے کما لیتے ہیں تو بھائی پھر آپ یہاں سے بھی تو کما رہے ہیں نا. آپ سیلری لے رہے ہیں تو جتنی بھی لے رہے ہیں یا آپ اس سے زیادہ کہیں اور سے بھی لے لیتے ہیں, لیکن آپ جب یہاں سے لے رہے ہیں نا تو کم سے کم یہاں پر اپنا ٹائم ضرور دیں. بہرحال ان کا کہنا تھا کہ بھائی آپ اگر انڈیا کی بات کرتے ہیں نا کہ انڈیا اس وقت ہر میدان میں جیت کے جھنڈے گاڑ رہا ہے, ان کا ماننا ہے کہ بھائی انڈیا کو اس تمام پروسیس میں نا 10 سال لگے ہیں. یہ شعیب ملک صاحب کا کہنا ہے کہ انڈیا کو اس کام کے اوپر 10 سال لگے ہیں, جبکہ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیم تو ابھی تک ٹریک پر ہی نہیں چڑھی, اس سے ٹریک کے اوپر ہی نہیں چڑھی کہ پاکستان ٹیم کو آگے 10 سال لگے. تو جس دن پاکستان ٹیم صحیح ٹریک کے اوپر چلے گی نا اس کے بعد پاکستان ٹیم کو 10 سال لگیں گے, اور پاکستان ٹیم کو بھی ٹریک کے اوپر چلنے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا اس کا بھی کسی کو نہیں پتا. یہ میں بتا دوں کیونکہ ابھی تو ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں, کبھی کوچز کو لے کر, کبھی کیپٹنسی کو لے کر, کبھی سلیکشن کمیٹی کو لے کر, اور کبھی ٹیم کو لے کر. ٹھیک ہے, یہ ماننا ہے شعیب ملک صاحب کا. اس کے بعد شعیب ملک صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں محسن نقوی صاحب وہ بڑے ڈٹرمن ہیں اپنے ڈیسیژن کو لے کر. خاص طور کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہونا ہے, یہ میں نے کرنا ہے اور میں کر رہوں گا. یہ کہنا ہے شعیب ملک صاحب کا. دوستو میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ ان باتوں سے کتنا ایگری کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں محسن نقوی صاحب کی بطور کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب, میں ان کی جو اس کے یعنی کہ کرکٹ کے علاوہ انہوں نے آج تک جو بھی پورٹ فولیو ان کے پاس ہے نا, میں ان کا بڑا قدردان ہوں. میں نے محسن سپیڈ جنورلی طور کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے واقعی ہی دیکھا ہے کہ بہت زبردست قسم کا کام کیا محسن نقوی صاحب نے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور ابھی بھی بینگ انٹیریئر منسٹر اور جتنے بھی ان کے بعد پورٹ فولیو ہیں بہت زبردست قسم کا کام کر رہے ہیں. لیکن بینگ پاکستان کرکٹ بورڈ چیئرمین محسن نقوی صاحب کے پاس شاید تجربے کی کمی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور دوسری بات ہے کہ جو انہوں نے بیوروکریسی لگائی ہوئی ہے شاید اس کے پاس بھی تجربے کی کمی ہے. ٹھیک ہے, اور جو ان کے ایڈوائزر ہیں نا وہ کیسے مشورے دے رہے ہیں مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے. لیکن میں کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے اب کوٹ کرنے جا رہا ہوں, کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا. دیکھیں محسن نقوی صاحب جب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بنے اس وقت ٹیم ڈائریکٹر تھے محمد حفیظ, اور آپ کے خاص طور کے اوپر کپتان تھے شاہین شاہ افریدی T20 کے. بابر اعظم ODI سے ریزائن دے چکے تھے کیونکہ وہ آپ کو پتا زکا شیف صاحب نے ان سے استعفیٰ لے لیا تھا. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بعد جو ہمارے وہاب ریاض ہیں ان کو ہم نے سیاہ سفید کا مالک کر دیا, محمد حفیظ کو ہم نے ٹیم ڈائریکٹر بنا دیا, شاہین افریدی جو تھے وہ کیپٹن تھے, انہوں نے T20 سیریز کھیلی. جیسے ہی پاکستان 4-1 سے سیریز ہارا اس کے بعد بابر اعظم دوبارہ سے ایک دفعہ جو ہے کپتان بن گئے, حفیظ کی چھٹی ہو گئی اور وہاب ریاض کو ہم نے آل اینڈ آل رکھ دیا. اور سب سے اہم چیز جو ہم نے کی, ہم نے جیسن گلیسپی اور گیری کرسٹن کی منتیں کر کر ہم نے انہیں کہا کہ بھائی آ جاؤ ہماری کرکٹ کو بچا لو, ہماری کرکٹ تباہ ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی فورن کوچ آنے والا نہیں تھا, کیونکہ ہم نے جو مکی آتھر کے ساتھ کیا اور اس سے پہلے ہم نے جتنے فورن کوچز کے ساتھ جو کچھ کیا ہے سب کو اندازہ ہے. بہرحال گیری کرسٹن آیا, جیسن گلیسپی آیا, سب نے اپریشیٹ کیا محسن نقوی صاحب کو کہ بھائی بلے بھائی بلے کمال کر دیا. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اس کے بعد
پاکستان ٹیم ٹی 20 ورلڈ کپ کھیلتی ہے, پاکستان ٹیم یو ایس اے سے ہارتی ہے, اور یعنی کہ انڈیا سے ہم ہار جاتے ہیں, جیتا ہوا میچ ہم لوگ ہار جاتے ہیں, جس کے اوپر محسن رضا نقوی صاحب بڑے غصے میں دکھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی سرجری ہوگی. سب لوگوں نے کہا کہ بھائی اب بہت بڑی سرجری ہونے والی ہے, اکھاڑ پچھاڑ ہوگا, اور محسن نقوی صاحب بندے ایسے ہیں کہ یہ واقعی اپنی بات جو کرتے ہیں نا اس سے پیچھے نہیں ہٹتے, اور اب دیکھنا کہ اکھاڑ پچھاڑ ہو جائے گی. آخر ہوا کیا کہ ہم نے عاقب جاوید صاحب کو لیا ٹیسٹ کے اندر, ہم عاقب جاوید صاحب کو لے, ہم نے ٹیسٹ جیتا انگلینڈ سے, ہم نے کہا بھائی اب تو کمال ہو گیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے بابر اعظم سے کپتانی لے کر رضوان کو کپتانی دے دی, اور رضوان کو ہم نے کہا کہ بھائی اب یہ چیمپئنز ٹرافی تک جو ہے نا رضوان کپتان ہے. پاکستان نے اس بیچ آسٹریلیا کے اندر سیریز کھیلی, ساؤتھ افریقہ کے اندر سیریز کھیلی, تمام چیزیں کھیلی, اور گیری کرسٹن استعفیٰ دے گئے, کیونکہ گیری کرسٹن نے کہا کہ بھائی میں بینگ کا کوچ نہیں رہ سکتا اگر میرا سلیکشن کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا بھائی اللہ حافظ, ٹھیک ہے. بہرحال وہ چھٹیوں کا جو بھی مسئلہ تھا, لیکن انہوں نے استعفیٰ دے دیا. دوسری بات, یہ میں صرف اور صرف ڈٹرمن کی بات کے اوپر کروں کہ جب کوئی بندہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ پھر اپنے فیصلے واپس بھی لیتا ہے. یہ میں آپ کو ایگزامپلس دے رہا ہوں, آپ نے خود ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے سٹوری کے ساتھ. اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی کھیلی. چیمپئنز ٹرافی کھیلتے ہی پاکستان کی جو پرفارمنس تھی, ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سلمان علی آغا کو, جبکہ کپتان ہم نے شاداب خان کو بنانا تھا, بینگ یہ جو ہمارے مینٹور بیٹھے ہوئے نا ان کی ایڈوائزری کے اوپر انہوں نے شاداب خان کا نام اناؤنس کیا تھا. جس بندے کی ڈومیسٹک میں پرفارمنس نہیں ہے, جس بندے کی نیشنل کپ کے اندر پرفارمنس نہیں ہے, ہم نے اس کو کپتان بنانا تھا T20 کا, جس کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ریاکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ پائن ہے کہ کر رہے ہو, یہ آپ کیا ایڈوائز دے رہے ہیں ہمیں. تو یہاں سے یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نہیں, جو ان کے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں نا وہ نہیں چاہتے کرکٹ اوپر جائے. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, وہ نہیں چاہتے. یہ جو لیجنڈز ہیں نا یہ نہیں چاہتے کہ ہماری کرکٹ اوپر جائے. محسن نقوی صاحب نے کہا نہیں بھائی سلمان علی آغا کیپٹن بنے. پاکستان ٹیم نے ایک میچ جیتا, 4 ہارے, پتھیٹک پرفارمنس رہی. لیکن اب سوال ہے کہ کیا سلمان علی آغا کیری آن کریں گے آگے؟ اور اگر اس بیچ شاداب خان ایک اچھی پرفارمنس دے دیتے تو بھائی آپ کے کپتان تھے. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ تو اللہ کی طرف سے سمجھے کہ شکر کریں آپ لوگ کہ شاداب خان نے پرفارمنس نہیں دی. اور دوسری سب سے اہم چیز, وخاب ریاض کتنی دفعہ ٹیم کے اندر آئے, یعنی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کے اندر آئے, اور کتنی دفعہ باہر ہوئے. اب ایون کہ پھر عید کے اوپر انہوں نے 2 شو کی ہیں, ٹھیک ہے, وہ عید کے پلیئرز کے ساتھ عید اسپیشل شو جس کو کہتے ہیں. تو یہ لگ بھگ کر کے نا پاکستان کرکٹ بورڈ کا اس وقت المیہ ہو گیا. پاکستان کرکٹ بورڈ کی اس وقت اسٹریٹجی چل رہی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. مینٹور ہم نے رکھے ہوئے, اور مینٹور شعیب ملک صاحب خود جو نیشنل T20 کپ ہو رہا ہے اس کے اندر ایک لڑکے کی جگہ کھیل رہے ہیں, جبکہ آپ کی خود اتنا ٹائم ہو گیا, آپ نے اتنی کرکٹ کھیل لی ہے, بس کریں اب کسی اور ینگسٹر کو موقع دیں, کیونکہ آپ اگر کھیلیں گے تو آپ کی جگہ ایک ینگسٹر بینچ پہ بیٹھے گا. یہ ایک بڑی کلیئر بات ہے, آپ اگر کھیل رہے ہیں تو آپ کی جگہ ایک ینگسٹر بینچ کے اوپر بیٹھے گا, تو لہٰذا ایک ینگسٹر کو موقع دیں. تو پاکستان کرکٹ بورڈ جو یا پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو اس وقت تنزلی یا ڈاؤن فال کا شکار ہے نا, اس کے اوپر حفیظ نے کہا تھا کہ 90 کے لیجنڈز کا بڑا اثر ہے. تو بھائی اس کے اوپر نا بہت سے لوگوں کو غصہ چڑھا تھا, لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ واقعی ہی 90s کے لیجنڈ کا نا, کیونکہ ہمارے 90s کے لیجنڈ کے نا ابھی تک وہ لیجنڈ پنا نہیں ختم ہو رہا, وہ جو ان کا گلیمر تھا نا, جو ان کا فیم تھا, وہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہا. تو جب تک وہ ختم نہیں ہوگا تو میرے بھائی تب تک تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو شعیب ملک صاحب نے ایک جو بات کی ہے نا کہ ڈیسیژن کے اوپر آپ کتنا قائم رہتے ہیں, یہ میں نے پوری آپ کو سٹوری بتائی ہے. آپ اس کے اندر ڈیسیژن کو دیکھ لیں کہ کتنی دفعہ ڈیسیژن لیا اور کتنی دفعہ ریورس ہوا ہے. کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے سے ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.